اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔ سورہ ہود آیت 6۔ وما من دابۃ فی الارض، زمین میں کوئی چلنے والا کوئی جاندار نہیں، یعنی سارے جانور اور ان میں انسان بھی ہیں، الا علی اللہ رزقها، مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی روزی کی ذمہ داری لے لی، خواہ انسان ہوں یا حیوان، سمندر کے جانور ہوں یا خشکی یا فضاؤں میں پرواز کرنے والے پرندے، چھوٹے ہوں یا بڑے۔ رب العزت نے فرمایا، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت 60۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے رزق کے ذرائع پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر یہ قوت پیدا کی ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق رزق حاصل کریں۔ رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ہر شخص اپنے مقدر کے لیے کوشش کرے۔ ہر مخلوق کے لیے رزق مقرر ہے، متعین ہے۔ حدیث میں ہے کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھ دیجیے، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، کوئی متنفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ اپنی عمر اور رزق جو اللہ نے لکھ دیا ہے پورا نہ کرے۔ لہٰذا تم کو چاہیے کہ کسب معاش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جائز طریقوں سے روزی حاصل کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو تم کو بھی ایسے رزق دیا جائے جیسے کہ پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ صبح کو وہ گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے دل میں جبرائیل امین نے یہ بات ڈال دی ہے کہ اس وقت تک کسی شخص کو موت نہ آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ تو تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق طلب کرنے میں خوبی کا خیال رکھو، اور رزق ملنے میں دیر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ذریعے طلب نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی فرمانبرداری کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ رزق بندے کو اسی طرح طلب کر لیتا ہے جس طرح اسے موت طلب کر لیتی ہے۔ ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے رزق سے بھاگے تو اسے پکڑ لے گا جیسا کہ اسے موت پکڑ لے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور پڑی ہوئی دیکھی، آپ نے اسے لے لیا، وہیں پر ایک سائل موجود تھا، وہ کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا فرما دی اور فرمایا، خبردار اگر تو اس کے پاس نہ آتا تو یہ تیرے پاس آ جاتی۔ اگر رزق کی فراہمی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے تو قحط سے یا بعض دوسری وجوہ سے انسان ہزاروں کی تعداد میں مر کیوں جاتے ہیں؟ قحط تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے انسانوں پر مسلط کیا جاتا ہے، اور دوسری وجوہ بعض انسانوں کی دوسروں پر ظلم اور زیادتی اور معاشی وسائل کی ناہموار تقسیم کی بنا پر ایسے حادثات وجود میں آتے ہیں۔ یہ سب کچھ انسانوں کے کسب اعمال کا ہی نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانداروں کے رزق میں کمی یا کوتاہی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں، وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔
مستقر رہا۔ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق مستقر وہ جگہ ہے جہاں کسی نے اس دنیا میں زندگی کا اکثر حصہ بسر کیا ہو۔ مستقرہ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں جانور رہتے ہیں، جسے ٹھکانہ بنا لیتے ہیں اور جہاں پناہ لیتے ہیں۔ وہ مستودعہ، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ بھی مستودع سے مراد جگہ ہے جہاں وہ دفن ہوا، اور ہر جاندار کے ان دونوں مقامات کا اللہ تعالیٰ کو پوری طرح علم ہے۔ مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں وہ اپنی آمد و رفت اور مختلف احوال میں منتقل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کے رہنے سہنے کی جگہوں کو، زمین پر چلنے پھرنے کے مقامات کو، ان کے قبروں کے گڑھوں کو اور ان کی زندگی کے گھروں کو خوب جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ وہ زندگی میں کہاں کہاں رہیں گے، انہیں کہاں اور کس سرزمین پر موت آئے گی۔ اسے ان کا وہ گھر بھی معلوم ہے جہاں وہ ابتدائی پیدائشی منزلوں سے گزرے، اور وہ گھر بھی جہاں سے وہ چند قطروں کی صورت میں رحم میں ڈال دیے گئے۔ کلو، سب کچھ، یعنی ساری مخلوق کا رزق، رہنے کی جگہیں اور سونپے جانے کی جگہیں، ان تمام کی تفصیل فی کتاب مبین، ایک واضح کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی ہر چیز لوح محفوظ میں مرقوم ہے، جو ان تمام حوادث و واقعات پر مشتمل ہے جو اس کائنات میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تمام حوادث کا اللہ تعالیٰ کے علم نے احاطہ کر رکھا ہے۔ اس نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے، ہر چیز پر اس کی مشیت نافذ ہے، اور ہر ایک کے لیے اس کا رزق وسیع ہے۔ دل اس ہستی کی کفایت پر مطمئن ہو جانے چاہیے جو ان کے رزق کی کفالت کرتی ہے، اور جس کے علم میں مخلوق کی ذات اور صفات کا احاطہ کر رکھا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑ بنائے، اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ کوئی بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور کسی عمر پانے والے کو عمر نہیں دی جاتی اور نہ کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر وہ ایک کتاب میں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ سورۃ فاطر آیا 11۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 یا 45 رات تک نطفہ جب رحم میں ٹھہر جاتا ہے تو فرشتہ اس پر داخل ہو کر کہتا ہے، اے رب، یہ بدبخت ہے یا نیک بخت؟ پھر انہیں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے، اے رب، یہ مذکر ہوگا یا مؤنث؟ پھر ان دونوں باتوں کو لکھا جاتا ہے، اور اس کے اعمال اور افعال، موت اور اس کا رزق لکھا جاتا ہے۔ پھر صحیفہ لپیٹ دیا جاتا ہے، اس میں زیادتی کی جاتی ہے نہ کمی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی، اور اس اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ جب وہ ایک ایک جاندار کو روزی پہنچاتا ہے، دنیا میں ان کی جگہوں اور موت کے بعد ان کے ٹھکانوں کو جانتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے اقوال اور افعال اور ان کے دیگر تمام احوال اور قوائف سے بے خبر رہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ کہیں کہ بلا شبہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً ضرور کہیں گے
یہ تو کھلا جادو ہے۔ هو الذی، اور وہی ہے جس نے، وہ عظیم ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو اپنی قدرت سے تخلیق کیا۔ وہ قدیر ہے، وہ عظیم ہے، وہی خبیر، وہی علیم ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اور بلا شبہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یقیناً 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ سورۃ کاف آیا 38۔ پہلا دن اتوار اور چھٹا دن جمعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک دن کی مقدار کتنی ہے؟ فرمایا، اور یقیناً تیرے رب کے ہاں ایک دن اس 1000 سال کی مانند ہوتا ہے جسے تم شمار کرتے ہو۔ سورۃ الحج آیا 47۔ جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، حالانکہ وہ پلک جھپکنے سے کم مدت میں پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تدریجی طور پر تخلیق میں حکمت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنے افعال میں انتہائی نرم اور مہربان ہے۔ اس میں مخلوق کے لیے سبق ہے کہ وہ اپنے کام تدریجی طور پر انجام دیں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس کا عرش پانی پر تھا۔ عرش 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اونٹ کو میں نے دروازے پر ہی باندھ دیا۔ اس کے بعد بنی تمیم کے کچھ لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے بنو تمیم، خوشخبری قبول کرو۔ انہوں نے دوبارہ کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی تو آپ مال بھی دیجیے۔ پھر یمن کے چند لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی یہی فرمایا، خوشخبری قبول کر لو اے یمن والو۔ بنو تمیم والوں نے تو نہیں قبول کی۔ وہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو خوشخبری قبول کی۔ پھر وہ کہنے لگے، ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عالم کی پیدائش کا حال پوچھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ پکارنے والے نے آواز دی، ابن الحسین، تمہاری اونٹنی بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے دوڑا، دیکھا تو وہ سراب کی آڑ میں ہے، میرے اور اس کے بیچ میں سراب حائل ہے، یعنی وہ ریت جو دھوپ میں پانی کی طرح چمکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میرا دل بہت پچھتایا کہ کاش میں نے اسے چھوڑ دیا ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو میری راہ میں خرچ کرو، میں بھی تم پر خرچ کروں گا۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اس کا خزانہ بے انتہا ہے، کتنا ہی خرچ ہو کم نہیں ہوتا، رات اور دن اس کا فیض جاری ہے۔ اور فرمایا، تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ عرش بادشاہ کائنات کا تخت ہے، وہیں سے وہ تمام امور کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، یعنی آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کا مقصد جنوں اور انسانوں کی آزمائش ہے۔ گویا کائنات کا نظام بے مقصد نہیں بلکہ اچھے اور برے لوگوں کی جانچ کے لیے قائم کیا گیا۔ ایکم احسن عملا،
کہ میں تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے، یعنی وہ اپنے اوامر اور نواہی کے ذریعے سے تمہارا امتحان لے اور دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ سورۃ الملک آیات 2۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اس لیے عطا کی کہ ہمارا امتحان ہو، اور موت اس لیے دے گا تاکہ امتحان کے بعد وقت ختم ہو جائے، پھر دوبارہ زندگی ملے اور پہلی زندگی کے اعمال کے مطابق سزا دی جائے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، تاکہ جنہوں نے برائیاں کی انہیں اس کا بدلہ دے دے جو انہوں نے عمل کیا، اور جن لوگوں نے بھلائی کی انہیں بھلائی کے ساتھ بدلہ دے۔ سورۃ النجم آیت 31۔ سب سے اچھا عمل وہ ہے جو سب سے خالص اور سب سے صحیح ہو۔ پوچھا گیا، سب سے خالص اور سب سے صحیح سے کیا مراد ہے؟ اگر عمل خالص ہو اور صحیح نہ ہو تو قبول نہیں ہوتا، اگر عمل صحیح ہو مگر خالص نہ ہو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور قبول نہیں ہوتا۔ صرف وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جو خالص بھی ہو اور صحیح بھی۔ خالص وہ عمل ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور صحیح عمل وہ ہے جس میں شریعت اور سنت کی پیروی کی گئی ہو۔ اچھے عمل میں خلوص کے ساتھ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت بھی پائی جاتی ہے۔ اگر عمل میں خلوص نہ ہو لیکن مطابقت ہو تو شرک ہے، اگر خلوص ہو مگر مطابقت نہ ہو تو بدعت ہے، اور شرک اور بدعت دونوں خطرناک چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گندگیوں سے تمام انسانوں کو محفوظ فرمائے، آمین۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے دین میں اخلاص رکھ، تجھے تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے احسن عملہ کہا ہے، اکثر عمل نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حسن عمل کا اعتبار ہے، کثرت عمل کا نہیں۔ احسن عمل کا تعین انسان کے مقصد زندگی سے ہوتا ہے۔ جو انسان اپنی زندگی کا مقصد جس قدر احسن انداز میں پورا کر رہا ہو، اس کے اعمال اتنے ہی احسن ہوں گے۔ انسان کے مقصد زندگی کے بارے میں رب العزت نے فرمایا، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ سورۃ الذاریات آیا 56۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی انہی کی مثل، اور ان کے درمیان حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے علم میں یقیناً ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ سورۃ الطلاق آیا 12۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اپنی عبادات اور اپنے اسماء و صفات کی معرفت کے لیے پیدا کیا، اور اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا۔ بس جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور اس ذمہ داری کو ادا کر دیا جس کا اسے حکم دیا گیا، تو وہ فلاح پانے والوں میں سے ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کیا تو وہ یہی گھاٹے میں پڑنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ایک جگہ جمع کرے گا، پھر ان کو اپنے اوامر و نواہی کے مطابق جزا دے گا۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور یقیناً اگر آپ کہیں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اگر آپ ان کافروں کے سامنے موت کے بعد آنے والی زندگی کا عقیدہ رکھیں، اِنَّکُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، بلا شبہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، یعنی تم لوگوں کو موت کے بعد نئے سرے سے زندگی دی جائے گی، اور تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھایا جائے گا تاکہ تمہارا حساب کتاب ہو،
اور تمہیں اس دنیا کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے۔ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً ضرور کہیں گے تو یہ تو کھلا جادو ہے۔ رب العزت نے خبر دی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں آپ انہیں آگاہ کریں تو یہ آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، پوری شدت سے جھٹلائیں گے اور کہیں گے یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ جادو کا تعلق عقل فہم کو برباد کر دینے سے ہوتا ہے۔ جو لوگ اٹھائے جانے کی حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ اپنی ناسمجھی کو دوسروں کی ناسمجھی ثابت کرنے کے لیے موت کے بعد اٹھائے جانے کو جادو قرار دیتے ہیں۔ کافروں سے جب یہ سوال کیا گیا کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر وہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں؟ سورۃ الزخرف آیا 87۔ تو جو بغیر نمونے کے آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ اسے کیوں نہیں بنا سکتا؟ رب العزت کا فرمان ہے، اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور اس پر آسان ترین ہے، اور آسمان اور زمینوں میں سب سے اعلیٰ صفت اسی کے لیے ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ الروم آیا 27۔ ایک جگہ اور فرمایا، تم سب انسانوں کا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھانا ایک ہی نفس جیسا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورۃ لقمان آیا 28۔ کافر موت کے بعد کی زندگی کے عقیدے کو جادو کیوں کہتے تھے؟ کافر موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، وہ اس عقیدے کو جادو قرار دے کر اس سے گریز کرتے ہیں۔ کافر ان لوگوں کو جو موت کے بعد زندگی کا عقیدہ رکھتے ہیں اپنے کفر اور رسم و رواج کی وجہ سے مسحور قرار دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو، آنے والی زندگی کو بہترین بنائیں۔ اور کس طرح بنے گی؟ جب ہم اپنا تن من دھن اس دنیا میں اللہ کی خاطر لگائیں گے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور اللہ سے دعا ہے ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔